السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، دروس رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس درس میں ہم جمعۃ الوداع کی حقیقت، اس تعلق سے اللہ کی توفیق سے گفتگو کریں گے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جاری ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ ایک جمعہ اس میں آنا باقی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں جمعۃ الوداع کے نام سے، جو رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے، اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں اس کے سلسلے میں مشہور ہیں۔ بعض ائمہ کرام کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس آخری جمعہ میں الوداع رمضان یا اس طرح کے کلمات کہتے ہیں اور رمضان مبارک کے گزرنے پر افسوس کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بعض روتے دھوتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں بر صغیر ہی میں پائی جاتی ہیں عموماً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں آپ کو اس کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے اور ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم ان باتوں کو اختیار کریں جو نبی نے ہمیں سکھائی ہیں، اور ان باتوں سے بچیں جس سے منع کیا ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں حکم دے اسے قبول کرو، مانو، اس پر عمل کرو، اور جن باتوں سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دین کی ہر چھوٹی بڑی بات سکھائی، اور صحابہ کرام نے ذوق و شوق کے ساتھ اسے سیکھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ وہ بےتاب رہتے تھے۔ ہر نیکی کا کام انہیں ہم سے بہت زیادہ عزیز تھا۔ تو میرے بھائیوں، اگر جمعۃ الوداع کی کوئی حقیقت ہوتی اور اس پر افسوس کرنا یا اس طرح سے اس میں کوئی خاص عبادت مشروع ہوتی تو صحابہ کرام ہم سے پہلے اس کو کرتے تھے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کرام کے سامنے اس بات کا اللہ کی طرف سے اعلان کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور اپنی یہ نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے۔ لہذا جو چیز صحابہ کرام کے زمانے میں دین تھی وہ قیامت تک دین رہے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے ذریعے سے جو چیز بطور دین کے ہمیں نہیں پہنچی ہے، قیامت تک وہ چیز دین نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، ہر جگہ ہر تھوڑے تھوڑے علاقے پر آپ چلے جائیں گے، تھوڑی تھوڑی دور پر، تو اس کا ایک نیا رنگ نظر آئے گا، اس میں نئی نئی چیزیں نظر آئے گی، اس لیے کہ اس کی اصل قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے گزرنے پر یا آخری جمعہ کے ہونے پر ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں افسوس اپنے اعمال پر کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے اس ماہ مبارک کی قدر کی؟ اگر ہم نے اس کی قدر کی اور اس سے فائدہ اٹھایا تو یقیناً ہم قابل مبارکباد ہیں، اور اگر ہم نے اس میں سستی اور کاہلی سے کام لیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو ہمیں افسوس اپنے اعمال پر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی طلب کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمتیں فرمائیں، ہماری لغزشوں سے درگزر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کمیاں اس ماہ مبارک میں رہ گئی ہیں، اللہ اپنے فضل سے اسے ہمیں نواز دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔